بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد کیا حوالے بن رہے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ دین کی ناسمجھی کی وجہ سے اس میں بہت گڑبڑیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اس کا نقصان، اس کا خمیازہ انسان بعد میں بھگتتا ہے. تو اسی تعلق سے کچھ بات ہے. فرماتے ہیں کہ یہ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. فرماتے ہیں کہ بالغ ہونے کے بعد کنواری لڑکیوں کی جلد شادی نہ کرنے میں بہت سے مفاسد ہیں، بہت ساری خرابیاں ہیں. اور اس کے مقابل ایک کوتاہی عورتوں کے متعلق ہے. یعنی کوتاہی مذکورہ کا حاصل تو مردوں کے لیے توسع یعنی وسعت کرنا تھا کہ کئی عورتوں سے شادی کرتے ہیں، اور اس آئندہ کوتاہی کا حاصل عورتوں کے حق میں تنگی کرنا ہے. اول تو یہی بات لے کے چلیں کہ کنواری لڑکی ہو گئی، اب شادی نہیں کر رہے ہیں. کنواری لڑکی ہے یا کنوارا لڑکا ہے، دونوں کا مسئلہ ہے. جب شادی کے قابل لڑکے لڑکیاں ہو گئیں تو اب ان کی شادی کر دینا چاہیے. چلو مان لو کمانے دھمانے کی بات تھی، وہ بھی ہو گیا، اسٹارٹنگ ہو گئی اس کی بھی. تو اب دیر نہ کریں. یہ مان لو جو لگایا تو چلو اس کو بھی لے لو، لیکن اب دیر نہ کریں. اس کے بعد بھی لوگ دیر کرتے ہیں. اس کے بعد دیر کرتے ہیں تو پھر اس کے بہت سارے مفاسد آتے ہیں، بہت ساری خرابیاں. وہ خرابیاں کیا ہیں ہم سب دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. عشق بازی اور لڑکے لڑکیوں کا مل کر مقابلہ کرنا بہت چل رہا ہے. اور کتنی لڑکیاں مسلمانوں کی آئے دن سننے میں آتا ہے کہ فلاں کے ساتھ چلی گئی، ہندو کے ساتھ چلی گئی. اب یہی واقعہ بٹے ہی کا سب لوگ سنے ہوں گے. بتاؤ مسلمان لڑکی وہاں مندر میں جا کر شادی کر لی ہندو کے ساتھ میں کیا پڑھائی. اور افسوس کی بات بھی نہیں موجود، تو بھی لگا بیٹھے سنا میں نے. سوچو کہاں گئی غیرت، کہاں گئی خیال. سب کا جنازہ اٹھ گیا. یہ آخر کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ یہ بددینی کی وجہ سے، دین نہ جاننے نہ سمجھنے کی وجہ سے، اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے. سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ لڑکیوں کو باہر جو نکالا جا رہا ہے کالج میں پڑھانے کے نام سے. بھائی پڑھائی ٹھیک ہے، اس کا انکار نہیں ہے. آج کے دور میں جیسے لوگ کہنے ضروری بن گیا ہے، مان لی جاتا ہے، لیکن اس کا بھی کچھ طریقہ، اس کا بھی کچھ حل الگ سے ہو سکتا ہے. کوئی ضروری ہے روزانہ کالج بھیجو، روزانہ کالج بھیجنا کوئی ضروری نہیں ہے. یہ جب لڑکی 10 سال تک پڑھ لی جو کچھ پڑھنا تھا، اور اس کے بعد آپ دوسرے ڈھنگ سے پڑھائیے اس کو، روزانہ مت بھیجیے. یہ پرائیویٹ طریقے سے کیسے فارم وغیرہ بھر کے لوگ پڑھاتے ہیں، اس طرح سے پڑھا سکتے ہیں. اور بھی جو ہے امتحان لے جا کے دلاؤ پردے سے. جب 10-12 سال کی لڑکی ہو گئی تو اب مت بھیجو. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. کوئی ضروری ہم کو نوکری کرانا ہے، اگر کوئی کہتے ہم کو نوکری کرنا ہے پھر تو اس کو کیا کہا جائے؟ لڑکی کیا نوکری کرے گی جا کے؟ پھر لڑکی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ کام ڈالا بھی نہیں. خرچ برچ کا انتظام تو شوہر کے ذمہ رکھا ہے. سارا نظام اسلامی نظام ہے کہ کون خرچ برچ برداشت کرے گا، اس کا انتظام کون کرے گا.
کون نوکری کرے گا، کون کاروبار کرے گا، دھندا کرے گا، مردوں کا کام کیا ہے، عورتوں کا کام کیا ہے، وہ شروع میں تقسیم کر دیا گیا۔ اب لیکن چونکہ یہ باتیں ہمارے سمجھ میں آتی ہی نہیں ہیں، کیوں؟ یہ روشن خیالی چل رہا ہے، ماڈرن خیالی۔ اب ایسا شخص کیا ہے، وہ لوگوں کے نگاہ میں بیوقوف بن کر رہ جاتا ہے کہ جو یہ سب باتیں کرے، یہ سب باتیں سمجھائے بتائے۔ کہیں بتاؤ زمانہ کہاں جا رہا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ تو زمانہ کہاں جا رہا ہے، تم بھی دیکھ رہے ہو کہاں جا رہا ہے، وہیں جا رہا ہے جہاں ہم سب روزانہ نظارہ کر رہے ہیں۔ اب سوچو وہ زیادہ ضروری تھا یا یہ زیادہ ضروری تھا؟ جو بتایا جا رہا ہے یہ ضروری ہے یا جو تم اپنے حساب سے اپنے دماغ سے سمجھ رہے وہ ضروری ہے؟ اگر وہ ضروری سمجھ رہے تو اس میں خرابیاں بھی دیکھ لو، نقصان بھی دیکھ لو۔ کتنی لڑکیاں ایسے بھی سننے میں آتا ہے گھر سے نکل رہی پڑھنے کے لیے، پابندی سے نکل رہی ہیں، روزانہ پابندی سے نکل رہی ہیں، اور وقت پر بالکل نکل رہی، وقت پر آ رہی ہیں گھر۔ اب بیچ میں کیا ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں۔ کالج کا منہ بھی نہیں دیکھ رہی ہیں، کالج کے نام پر نکل رہی ہیں، کالج کا شکل بھی نہیں دیکھ رہی ہو، اور وقت کہاں جا رہا ہے ان کا، کچھ سمجھ لو۔ ہم سے خود بعض لوگ بتانے والے ہیں، کالج کے سامنے بیٹھنے والے دکان کے، کہ ہم روزانہ نظارہ یہی سے کر رہے ہیں کہ لڑکے لڑکیوں کا کیا حال چل رہا ہے، مسلمان لڑکیاں بالخصوص اس جگہ پر بھی بہت زیادہ تو یہ حال ہے۔ تو جہاں اتنی بڑی خرابی ہے بھائی، دین دھرم ہی بدل جا رہا ہے، اب سوچو اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ پورا گھر خاندان چھوٹ جا رہا ہے، اپنے مذہب سے بھی کوڑا، ایمان سے بھی کوڑا۔ تو ایسی پڑھائی پر لال مار دو۔ جو سمجھدار ہیں چاہے دنیاوی ہی ماحول میں ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں۔ اور بعض ہم سے ایسے بھی لوگ بات کرنے والے کہ ہم اپنی لڑکی کو پڑھائیں گے ہی نہیں، وہ حالات دیکھ کر کہہ رہے ہیں پڑھائیں گے ہی نہیں۔ حافظ عالم نہیں، حافظ عالم نہیں، وہ دنیا داری ہیں لیکن سمجھ ہے ان کے اندر۔ پھر آدمی اتنی بڑی خرابی دیکھ رہا ہے، روزانہ دیکھ رہا ہے، تو کیسے پڑھائے؟ ہاں پڑھانا ہے، جو طریقہ میں بتا رہا ہوں اس طریقے سے پڑھائیے۔ تو جب یہ حال ہے کہ شادی نہیں کرتے ٹائم پر، تو پھر اس کی بھی خرابی یہی سوال بھی ہے۔ تو اسی لیے اسلام نے پردہ بتلایا ہے۔ اسلام نے کیا کہا؟ پردہ۔ تو پردہ ہم لوگ پہلی بات جانتے بھی نہیں پردہ کیا چیز ہے۔ ایسے بھی بعض علاقے ہیں کہ وہ پردہ جانتے بھی نہیں پردہ کیا چیز ہے، کیونکہ ماحول ہی ایسا بن چکا ہے۔ اسلام نے پردہ بتلایا ہے کہ عورتوں کو، لڑکیوں کو اپنے گھر میں رکھو۔ یہ ایک خزانے کے مثل ہے۔ حضرت مولانا شاہ الحق صاحب اردوئی رحمۃ اللہ نے بہت عجیب مثال دی۔ فرمایا کہ بتاؤ ایک پاؤ گوشت کی اتنی بڑی عزت ہے، اور کہ جو ہے اس کو آدمی چھپا کے لے جاتا ہے، کہیں چیل جھپٹا نہ مارتے۔ دودھ ہے ایک پاؤ آدھا کلو، جو بھی آدمی اس کو چھپا کے رکھتا ہے، ڈھک کر رکھے گا، کیوں؟ کہیں بلی نہ حملہ کر دے۔ 500 کا نوٹ ہے، اس کو بھی آدمی عام طور سے نہیں رکھے گا، اس کو بھی چھپا کے رکھتا ہے، بھی سفر میں جا رہا ہے چھپا کے رکھے گا، کہیں ایسا نہ ہو جب قطرے جیل مار دیں، قتل دیں۔ تو پیسے کی اتنی عزت، ایک پاؤ دودھ کی اتنی بڑی عزت، ایک پاؤ گوشت کی اتنی بڑی عزت۔ تو عورت جو ایک اشرف المخلوقات کے اندر داخل ہے، عورت کی عزت ایک پاؤ گوشت کے برابر بھی نہیں، ایک پاؤ دودھ کے برابر بھی نہیں، اس کو باہر کھلا رکھا جا رہا ہے۔ حدیث میں جب عورتیں باہر نکلتی ہیں تو شیطان اس کے طاق میں ہوتا ہے۔ اذا خرجت المرأة استشرفها الشیطان،
کہ جب عورتیں باہر نکلتی ہیں تو شیطان ان کے تابع ہوتا ہے، وہ اپنا کام کرتا ہے پھر. تو یہ سب بہت بڑی خرابیاں ہیں. اور اسی میں ایک خرابی یہ بھی کہ شادی جو ہے وہ وقت پر نہ کرنا. شادی کے لائق ہو گئی لڑکی یا لڑکا، وقت پر شادی نہیں کر رہے ہیں، اب دنیا کے گناہ مول لے رہے ہیں. پھر جب کام پھنس جاتا ہے تو سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کام تو تمہیں نے گڑبڑ کیا، بے پردگی تم نے کرایا، باہر تم نے نکالا، یا وقت پر شادی تم نے نہ کیا. اب خرابی ہو رہی تو اب روتے پھر رہے ہیں، اب لوگوں سے شکایتیں کرتے پھر رہے ہیں، مولویوں کے پاس دوڑ رہے ہیں تعویذ گنڈا کرانے. کیا ہوتا ہے؟ تو تم نے خود گوڑ لیا. اگر اسلامی طور طریقے سے ہم چلیں تو یہ سارے مفاسد، یہ ساری خرابیاں ہم کو نظر نہیں آئیں گی، لیکن اس کو تو ہم لوگ بیوقوفی سمجھ رہے ہیں، اس کو بیوقوفی سمجھ رہے ہیں. پہلے دور میں ایسا کیوں نہیں تھا؟ اتنی خرابیاں کیوں نہیں تھی؟ تو وجہ یہی تھی کہ پہلے کے لوگ باحیا تھے، شرم والے تھے، ان کے اندر حیا شرم تھی. پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن ان سب چیزوں کو سمجھتے تھے، عورتوں کو لڑکیوں کو باہر نہیں نکالتے تھے. کتنی پرانی عورتیں آپ دیکھیں گے اب بھی موجود ہیں کہ وہ پڑھ لکھ نہیں پڑھتے ہیں. کیوں نہیں پڑھی لکھی؟ اسی لیے کہ ماں باپ ان کو گھر سے باہر نہیں نکالنا چاہتے تھے. بولی بھالی تھی، سیدھی سادھی تھی، اور ان پر کوئی عیب کوئی دھبا بھی نہیں لگا سکتا. اب تو اللہ ماشاء اللہ کوئی بھی لڑکی بچی ہو، کوئی لڑکا بچہ ہو جس کے اندر داغ نہ گیا ہو. کیوں؟ ہم نے اسلام کا پاس لحاظ نہیں رکھا، شریعت کا جو اصول تھا اس کو ہم نے توڑا، اپنے نبی کی تعلیم کو ٹھکرایا. جب یہ کیا تو دیکھو حیا شرم کا جنازہ ہی اٹھ گیا. تو یہاں کیا جو باہر نکلے ہوں، وہ میں کلکتہ گئے ہوں، دیکھو کتنی بڑی بے حیائی. مرد شرما جائیں گے لیکن وہ نہیں شرمائیں گی، جیسے آپ پاس آگے بیٹھ جائیں گی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گی. لباس کا تو بس پوچھو نا. تو یہ سب کیا ہے؟ اسلامی تعلیمات پر عمل نہ کرنے کی وجہ ہے. اور اس کو ہم نے کیا کیا کہ ایک پرانا خیال سمجھ لیا، پرانی باتیں سمجھ لیا کہ بھائی زیادہ عقل مند اور زیادہ صحیح بات بتانے سمجھانے والے تو اللہ رسول ہی ہوں گے، یا ان سے بھی بڑھ کر ہمارے پاس عقل دماغ آ گیا، ہماری سوچ ان سے زیادہ اچھی ہو گئی، اس میں پاکیزگی ہے اور اس میں عزت ہے، سب کچھ ہے. اور ہماری سوچ میں، ہمارے کرتوت میں ناپاکی کی بو آ رہی ہے، ناپاکی کی بو آ رہی ہے، ناپاک سوچ ہے، ناپاک طریقہ ہے. تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو اس میں خرابی نہیں آئے گی اور کیا ہوگا؟ بہت ہی افسوس کی بات ہے. لڑکے لڑکیوں پر مر رہے ہیں اور لڑکیاں لڑکے پر مر رہے ہیں. اچھی خاصی اس کے بارے چل رہی ہے، کوئی پاک ہوگا. ایک جگہ ایسا کسی کا نکاح ہوا، بس لڑکی لڑکے کی شادی ہوئی، اور جو ہے جب لڑکی کے پاس لڑکا گیا، اب دیکھو شیطان کیسا کھیل کھیلتا ہے. وہ ایسے کھیل کھیلتا ہی رہتا ہے اور کیسے کیسے ناپاک طریقے سے ناپاک راستے سے گزارتا رہتا ہے. اور وہاں بھی دیکھو، تو اس نے پوچھا تمہارا کس سے تعلق تھا؟ لڑکی سے پوچھا تمہارا کس سے تعلق تھا؟ کہا نہیں. کہا قسم کھاؤ؟ تو قسم نہیں کھائی. بس اسی پر بال کھڑا ہو گیا کہ یہ گڑبڑ لڑکی ہے. سوچو بیوقوف تم کتنے پاک ہو، تم کتنے پاک ہو، تم اپنا دل جھانک کے دیکھو. تو ہم سمجھ رہے ہیں طلاق کی نوبت آ گئی اور طلاق ہو بھی گئی ہوگی. تو شیطان ادھر سے بھی مارے گا، ادھر سے بھی مارے گا. وہ کہاں چاہتا ہے کہ تم کامیاب